بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل قصے کہانیاں۔ فرینڈز، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ چلتے ہیں فرینڈز آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی بہت خوفناک ہونے والی ہے۔ آج کی کہانی ایک نیم کے درخت پر ہے۔ اکثر ہم اپنے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ نیم کے پیڑ پر یا بیری کے پیڑ پر آسیب ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ایک بہن نے ہمیں بھیجا ہے۔ وہ بتاتی ہیں یہ واقعہ ان کے بچپن کا ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ ان کے محلے میں ایک گھر تھا جو کہ سالوں سے بند پڑا تھا۔ اس گھر میں ایک بیری کا درخت بھی تھا اور محلے کے سارے بڑے لوگوں نے بچوں کو وہاں جانے سے منع کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس گھر کے پاس مت جایا کرو، یہاں بیری کا پیڑ ہے، اس پر آسیب ہے، نہ اس گھر کے پاس کوئی بیٹھے گا نہ کھیلے گا۔ اس گھر کے بارے میں میں نے اپنی دادی سے پوچھا تو میری دادی نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں ایک فیملی رہتی تھی۔ وہ چھوٹی سی فیملی تھی، اس میں ایک ماں، باپ اور ان کا چھوٹا سا 3 سال کا بیٹا تھا۔ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک دن ان کے اوپر قیامت گزر گئی۔ گھر میں گیس نہیں آتی تھی تو اس محلے میں ہر گھر میں سلنڈر لگے تھے۔ ایک دن دوپہر میں وہ عورت کھانا بنا رہی تھی۔ بچہ بہت ضد کر رہا تھا تو وہ بچے کو چھت پہ لے گئی۔ بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس کو ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ نیچے کھانا بن رہا تھا کہ اچانک سلنڈر کا دھماکہ ہو گیا، جس کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگ گئی اور لمحے بھر میں پورا گھر راکھ ہو گیا۔ گھر کے ساتھ ساتھ وہ ماں بیٹا بھی پورے جل گئے، اور چھٹی کا دن تھا تو باپ بھی گھر میں موجود تھا۔ وہ تینوں اسی وقت خاکستر ہو گئے۔ یہ قیامت پورے محلے نے اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس حادثے کے بعد سے اس گھر میں کوئی رہنے نہیں آیا۔ وہ گھر آج بھی اندر سے جلا ہوا ہے، وہ گھر آج بھی اسی حالت میں ہے۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا، دادی اس گھر میں جانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ تو دادی جان نے بتایا کہ بیٹا، جب کوئی گھر بہت عرصے سے بند ہو نا تو اس گھر میں دوسری مخلوقات قبضہ کر لیتی ہیں۔ اس گھر میں جو بیری کا درخت ہے اس پر جنات ہیں، اس لیے اس گھر میں کوئی نہیں جاتا، نہ کوئی رہنے آتا ہے۔ میری دادی نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ ان کی جوانی کا ہے، اور ان کی جوانی سے بڑھاپے تک اب اس گھر میں کوئی رہنے نہیں آیا، کئی سالوں سے وہ گھر بند ہے۔ اب دادی جان سے یہ قصہ سننے کے بعد میرے اندر ایک تجسس سا جاگ گیا کہ میں اس گھر میں جا کے رہوں گی۔ کئی بار میں نے کوشش کی، لیکن ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا تھا جو مجھے منع کر کے وہاں سے بھگا دیتا تھا، اور میں چپ چاپ آ جاتی تھی۔ محلے والوں نے میری دادی سے شکایت تک کی کہ آپ کی پوتی اکثر اس گھر کے آس پاس دکھتی ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ میری دادی نے مجھے بہت پیار سے بھی سمجھایا، کبھی کبھی غصہ بھی کیا، لیکن میں ڈھیٹ کی ڈھیٹ رہی، اور میں ہمیشہ اسی کوشش میں رہتی تھی کسی طرح اس گھر تک جانے کا موقع مل جائے۔ آج دوپہر میں مجھے موقع مل ہی گیا۔ ہمارے گھر میں اور پورے محلے میں رواج تھا کہ سب صبح جلدی اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، دوپہر میں کھانا کھا کے سب سو جاتے تھے۔ ہمیں نیند آئے نہ آئے، لیکن امی اور دادی ہمیں زبردستی لٹا دیتی تھی کہ نہیں، تھوڑا سو جاؤ، پھر بعد میں اٹھ کے کھیل لینا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، امی نے اور دادی نے سب کو لٹایا اور خود بھی سو گئیں۔ اب پورا گھر سو چکا تھا۔ میں موقع کی غنیمت کو جانتے ہوئے جلدی سے اٹھی۔ میں نے ایک سرسری سی نگاہ امی پر، بہن پر، بھائی پر ڈالی، سب سو چکے تھے۔ پھر میں دادی کے کمرے میں گئی، دادی کو دیکھا تو وہ بھی بہت خراٹے لے کر سو رہی تھی۔ اب مجھے موقع مل چکا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا محلے میں باہر سب سو چکے ہوں گے۔ اس وقت سناٹا ہوگا، دوپہر ہوگی، کوئی باہر نہیں ہوگا۔ میں جلدی سے دروازے کی طرف گئی، دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ اب گلی میں بالکل ہو کا عالم تھا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی تو بچے بھی باہر نہیں تھے، نہ کوئی پھیری والا، نہ کوئی بڑا، کوئی باہر نہیں تھا۔ میں جلدی جلدی اپنی گلی کو کراس کر کر اس گھر کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ زمین پر بہت سارے بیر پڑے ہوئے ہیں، لال لال بیر۔ ان کو دیکھتے ہی میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میں نے جلدی جلدی وہ بیر چننا شروع کر دی۔ ابھی میں بیر چن ہی رہی تھی کہ مجھے اچانک سے آواز آئی،
میں نے چاروں طرف دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ میں دوبارہ بیڑ چننے لگی۔ ابھی 2-4 بیڑ چنے ہی تھے کہ مجھے دوبارہ سے آواز آئی، جیسے کوئی اشارہ کر کے بلا رہا ہو۔ اب میں نے چاروں طرف دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں آہستہ آہستہ اس گھر کی طرف بڑھی۔ میں دروازے تک پہنچی۔ میں نے دروازے جھانک کے اندر دیکھا تو بہت سارے زمین پر بیر پڑے تھے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اتنی اٹریکشن ہوئی کہ میں ان بیروں تک پہنچنے کی کوشش میں لگ گئی۔ باہر جو بیر پڑے تھے ان سے توجہ ہٹ چکی تھی، شاید کوئی مجھے اندر بلانا چاہتا تھا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت آ چکی تھی کہ میں دادی کی ساری کہانیاں قصے سب بھول گئی تھی۔ حالانکہ دادی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اس گھر کے پاس نہ جاؤں، اور اس گھر کے اندر تو بالکل بھی نہ جاؤں۔ اب مجھے ہمت آ چکی تھی۔ میں نے اس دروازے کو زور سے دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا۔ میں اس دروازے کے اندر گئی اور زمین سے بیر چننے لگی۔ ابھی میں بیر چن ہی رہی تھی کہ عجیب سی ایک کشش میرے اندر پیدا ہوئی۔ میرا اتنا دل چاہا کہ میں جا کے اندر گھر میں دیکھوں۔ میں نے بیروں کو وہیں چھوڑا اور میں اندر کی طرف چل دی۔ اب میں چاروں طرف کی دیواریں دیکھ رہی تھی تو وہ واقعی پوری کالی ہو رہی تھی، جیسے آگ سے جلی ہوں۔ دروازے ایسے خستہ حال لکڑی کے جیسے ابھی گر جائیں گے۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ جل چکا تھا، کالا ہو رہا تھا۔ مجھے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں اندر کمروں میں جاتی چلی گئی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے، دوسرے سے تیسرے کمرے۔ ابھی میں کمرے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ اب تو جیسے میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ مجھ سے مڑا تک نہیں جا رہا تھا کہ مڑ کے میں دیکھ لوں کہ کون ہے۔ میں اپنی سانس رو کے ایک جگہ کھڑی رہی۔ پھر بہت ہمت کر کر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیکھا ایک عورت کھڑی ہے جس کی گود میں اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ عورت پوری طرح اوپر سے نیچے تک جلی ہوئی ہے۔ وہ بالکل کالی ہو رہی تھی۔ اس کا بچہ بھی اسی کے ساتھ بالکل جلا ہوا تھا۔ جس طرح سے پگھلی ہوئی کھال ہوتی ہے نا، اسی طرح سے اس کے چہرے پر پگھلی ہوئی کھال لٹک رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ مسخ ہوا ہوا تھا۔ اس کا بچہ بھی اتنا ہی خوفناک تھا۔ وہ منظر دیکھتے ہی میں چیخنے لگی اور چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ جب میں باہر کی طرف بھاگ رہی تھی تو کوئی مڈیر یا کوئی ایسی چیز تھی جو میرے پاؤں سے ٹکرائی اور میں بری طرح منہ کے بل جا کے گری۔ میرا سر زمین پر لگا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اب میں گھنٹوں بے ہوش وہاں پڑی رہی کیونکہ میرے گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہاں پر ہوں۔ شام میں جب میری دادی کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ انہوں نے ہمارے کمروں میں جھانکا تو سب موجود تھے سوائے میرے۔ وہ ایک دم سے ٹھٹک گئیں۔ انہوں نے میری امی کو اٹھایا، پوچھا بہو نگت کہاں ہے؟ میری امی نے کہا یہیں سو رہی ہے۔ تو دادی نے کہا نہیں، نگت یہاں نہیں ہے۔ میری امی جلدی سے اٹھیں اور انہوں نے دیکھا تو واقعی میں وہاں نہیں تھی۔ میری دادی نے کہا کہ دیکھو جلدی سے کہاں ہے وہ۔ میری امی نے بھاگ کر پورا گھر دیکھا تو میں وہاں موجود نہیں تھی۔ میری امی نے صحن میں جا کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری امی نے آ کر دادی کو بتایا کہ نگت گھر پہ موجود نہیں ہے۔ میری دادی ڈر گئی۔ میری دادی دل تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ اس گھر میں تو نہیں چلے گئی، جلدی سے بھاگ کر دیکھو محلے میں نگت کہاں ہے۔ میری امی دروازہ کھول کر جلدی سے بھاگی مجھے دیکھنے کے لیے۔ میری دادی اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے مجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلی۔ میری امی جب اس گھر کی طرف آئی تو انہوں نے گھر میں جھانکا تو میں صحن میں بے ہوش پڑی تھی۔ انہوں نے چیخ کر میری دادی کو آواز دی۔ میری دادی بھی دل تھامے تیز تیز چلتی ہوئی آئیں۔ میری امی اور دادی مسلسل دعاؤں کا حصار کرتے ہوئے مجھے وہاں سے گھسیٹتی ہوئی گھر پر لائیں۔ مجھے پورے 1 دن بعد ہوش آیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے تیز بخار ہو رہا تھا۔ میری دادی سمجھ گئی کہ یقیناً میں نے اس گھر میں کچھ دیکھا ہے۔ انہوں نے میری امی کو، ابو کو، سب کو اشارہ کیا کہ کوئی مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ 1 دن اور گزر گیا۔ جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے اس گھر میں اس جلی ہوئی عورت اور اس کے بچے کو دیکھا تھا۔ میری دادی نے مجھے کہا بیٹا میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اس گھر میں مت جانا، ایسے گھروں میں آسیب ہوتے ہیں، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی نا۔
میں اپنی دادی سے روتے ہوئے لپٹ گئی۔ میری دادی نے مجھے بہت پیار کیا اور کہا چلو کوئی بات نہیں، اللہ نے بچا لیا، لیکن آئندہ اس طرح کی کوئی حماقت مت کرنا۔ جب بڑے کوئی بات سمجھاتے ہیں تو اس کو ماننا چاہیے، بڑے بچوں کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ اور میں روتے ہوئے دادی سے کہنے لگی جی دادی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے آپ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ پھر میرے ابو جلدی سے محلے کے مولوی صاحب کو لے کے آئے، انہوں نے میرے اوپر دم درود کیا، مجھے تعویذ پہنایا، مجھ پر پانی چھڑکا۔ اب میری حالت کچھ بہتر تھی۔ اس واقعے کو کافی سال گزر گئے، لیکن یہ واقعہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا، کیونکہ وہ خوفناک عورت اور وہ جلا ہوا بچہ جن کی کھال لٹک رہی تھی اور پورا جسم کالا ہوا تھا، وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ جی فرینڈ، یہ تھی آج کی چھوٹی سی کہانی۔ اگر میری کہانی آپ کو پسند آتی ہیں تو کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جس نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے، بیل نوٹیفیکیشن آن نہیں ہے تو آن کر لیجیے تاکہ میری تمام نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ آپ لوگ بھی اپنی کہانیاں مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر پر مجھے شیئر کر سکتے ہیں، اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ انشاءاللہ اسی طرح کے سچے واقعات کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں رکھیے گا، حصار میں رہیے گا۔ اللہ حافظ۔